دوستو، آج کے دور میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا کہ جو شیر میسور ٹیپو سلطان کو نہیں جانتا ہوگا، کیونکہ دوستو ٹیپو سلطان ہی اتہاس کے وہ یودھا تھے کہ جن کو بھارت کے پہلے فریڈم فائٹر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ یعنی ٹیپو سلطان ہی وہ پہلے حکمران تھے کہ جو بھارت کی آزادی کے لیے انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ دوستو ٹیپو سلطان کو بھارت کا پہلا راکٹ مین بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ دوستو بھارت دیش میں لڑی جانے والی جنگوں میں ٹیپو سلطان نے ہی سب سے پہلے راکٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا تھا۔ ٹیپو سلطان جب تک زندہ رہے تھے تب تک لگاتار انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے تھے۔ ٹیپو سلطان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بھارت دیش کو انگریزوں سے آزادی دلانے کی کوششوں میں ہی گزرا تھا، اور آخرکار جب دھیرے دھیرے انگریزوں کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ اب ان کے لیے ٹیپو سلطان کو ہرانا مشکل ہی نہیں ناممکن سی بات ہے، تو پھر ان لوگوں نے ٹیپو سلطان کو ہرانے کا ایک دوسرا طریقہ ڈھونڈ نکالا تھا، اور ان لوگوں نے ٹیپو سلطان کے محل میں موجود میر جعفر جیسے لالچی لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا تھا، اور اس طرح سے غداروں کی مدد سے 1799 میں انگریزوں کی فوج ٹیپو سلطان کو ہرانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ دوستو ٹیپو سلطان کی کہی ہوئی وہ بات کہ جو آج تک لگ بھگ سبھی اتہاسک کتابوں میں مشہور ہے، وہ یہ تھی کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے کہیں بہتر ہے، اور ٹیپو سلطان نے یہ ڈائیلاگ اس وقت بولا تھا کہ جب وہ انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے میدان میں بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ لیکن دوستو پچھلے کچھ دنوں سے ٹیپو سلطان سے جڑی ہوئی ایک پوسٹ سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل کی جا رہی ہے، جس پوسٹ میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 1787 میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف سلطنت عثمانیہ سے بھی مدد مانگی تھی، وہی سلطنت عثمانیہ کہ جس کو ہسٹری میں مسلمانوں کی سب سے لمبے وقت تک قائم رہنے والی سلطنت مانا جاتا ہے۔ لیکن سلطنت عثمانیہ نے ٹیپو سلطان کی مدد کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس پوسٹ میں یہ بھی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹیپو سلطان نے نہ صرف سلطنت عثمانیہ سے مدد مانگی تھی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنا ایک قافلہ بھی سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی یعنی استنبول شہر کی طرف روانہ کیا تھا، اور سلطنت عثمانیہ کے سلطان کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ انگریزوں کے خلاف جنگ میں میری مدد کریں گے تو میں ٹیپو سلطان آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ حجاز مقدس کے نظام میں خرچ ہونے والے سبھی پیسوں میں سے آدھا پیسہ میں دیا کروں گا۔ دوستو اگر آپ لوگ حجاز مقدس کو نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حجاز عرب کے اس پورے علاقے کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر آج مکہ مدینہ جیسے مسلمانوں کے پوتر شہر موجود ہیں، اور یہ اس دور میں سلطنت عثمانیہ کے انڈر ہی میں آیا کرتے تھے، اور ان شہروں پر خرچ ہونے والے سبھی پیسوں کی ذمہ داری بھی سلطنت عثمانیہ کی ہی مانی جاتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی سلطنت عثمانیہ جیسی بڑی اور امیر سلطنت نے ٹیپو سلطان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس طرح کی پوسٹ کرنے والے سبھی لوگ ہسٹری کے صرف ایک پہلو کو ظاہر کر رہے ہیں، کیونکہ دوستو اس بات میں تو کوئی بھی شک نہیں ہے کہ 1787 میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے لڑنے کے لیے سلطنت عثمانیہ سے مدد مانگی تھی، لیکن ہاں یہ کہنا کہ بلا کسی وجہ کے سلطنت عثمانیہ جیسی امیر اور طاقتور سلطنت نے ٹیپو سلطان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا، یہ اتہاس کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ دوستو اگر آپ لوگ اتہاس کے پنوں کو پلٹنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ جس دور میں ٹیپو سلطان نے سلطنت عثمانیہ سے مدد کی گہار لگائی تھی، یہ وہ دور تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ خود بھی حد سے زیادہ کمزور ہو چکی تھی، نہ صرف کمزور ہو چکی تھی بلکہ بہت ساری یورپین طاقتوں کے ساتھ جنگ کر رہی تھی، ایسی جنگ کہ جس میں وہ ہار کی کگار پر کھڑی ہوئی تھی۔ اور اسی دور میں ہی جہاں ایک طرف ٹیپو سلطان نے سلطنت عثمانیہ سے مدد مانگی تھی، تو وہیں دوسری طرف خود سلطنت عثمانیہ نے بھی کئی چھوٹی چھوٹی مسلم سلطنتوں کو خط لکھ کر ان سے سلطنت عثمانیہ کی مالی مدد کرنے کی درخواست کی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو اس بات کو تو ہم سارے ہی لوگ جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے آخری 100-150 سال بڑی ہی مشکل کے ساتھ گزرے تھے۔ یہ پورا ہی 100-150 سال کا دور سلطنت عثمانیہ کے لیے پوری طرح سے جنگوں سے بھرا ہوا تھا،
اور سلطنت عثمانیہ کا سارا وقت جنگوں میں ہی گزرا تھا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کر دیں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔